اس کا سسر ہے، اور انہی کے اندر رشتوں میں سے ایک رشتہ غلام کا بھی تھا، لیکن آج ماں نہیں پردہ ہے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن رشتوں میں وہ اپنا چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے، اگر سر سے دوپٹہ کو بیان کیا ہے۔ اور ایک مسئلہ غلام کا یہ بھی بیان کیا کہ غلام ظاہر بات ہے حضرت فاطمہ کو جب ہیبے میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی بیٹی تھیں ان کو ایک غلام ہبہ میں دیا، تحفے میں دیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چادر تھی، جس چادر کو وہ سر پہ کرتی تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر وہ پاؤں کے اوپر کرتی تو سر ننگا ہو جاتا۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ فرما رہے تھے کہ غلام ہے گھر میں، اور اس غلام سے آپ جو ہیں سر بھی ڈھانپ رہی ہیں، پاؤں بھی ڈھانپ رہی ہیں، لیکن چادر چھوٹی ہے، چادر ہے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس علیک، تیرے اوپر کوئی حرج بھی نہیں ہے، ھذا ابوک و ھذا غلامک، کہ یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیرا غلام ہے۔ یعنی کہ تیرا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تیرا غلام، ان سے اگر تیرے پاؤں ننگے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر سر سے دوپٹہ ہٹ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس ٹائم غلاموں اور لونڈیوں کا سلسلہ تھا کہ لوگ جب جنگیں کرتے مسلمان تو کافروں کے علاقے جب قبضہ کرتے، ان کی جو خواتین ہوتی وہ قبضے میں آ جاتی، یا ان کے جو مرد ہوتے وہ قبضے میں آ جاتے، تو عورتیں لونڈیاں بنا لی جاتی اور مرد غلام بنا لیے جاتے، اور وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتے، اور وہ مسلمانوں کی ذاتی ملکیت بن جاتے۔ باقاعدہ پھر ان کی منڈیاں لگتی، بازار لگتے، لوگ جا کے ان کو وہاں پہ خرید و فروخت کر کے آتے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور ایک مسئلہ غلام کا یہ بھی بیان کیا کہ غلام ظاہر بات ہے حضرت فاطمہ کو جب ہیبے میں مل گیا تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی ملکیت ہے نا، وہ اس کو چاہیں بیچیں، خریدیں، اس سے کام لیں نہ لیں، آزاد کر دیں، ان کی مرضی ہے۔ اب رہ گئی بات پردے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی چھوٹ دی ہے، کیونکہ غلام ہوتے ہیں گھر میں کام کاج کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ممکن نہیں ہوتا پھر ان سے پردہ کرنا۔ پردے سے مراد یہ ہے یعنی کہ عام تو حالت میں تو یہ عورت پوری پردہ ہے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک وہ عورت تو ہے ہی پردہ، لفظ عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن رشتوں میں وہ اپنا چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے، اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کوئی حرج نہیں، پاؤں ننگے رکھ سکتی ہے، بازو جو ہیں وہ کلائیاں سے آگے وہ ننگے رکھ سکتی ہے، جس میں یعنی کہ باپ ہے، بیٹا ہے، اس کا شوہر ہے، اور اس کا بھتیجا ہے، بھانجے ہیں، اس کا سسر ہے، اور انہی کے اندر رشتوں میں سے ایک رشتہ غلام کا بھی تھا۔ لیکن آج کل تو ظاہر بات ہے غلام ہے نہیں، تو اس بات کے اوپر تو نہیں ہو سکتا مسئلہ۔ لیکن باپ کے سامنے اگر کوئی عورت اس کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے، یا اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، یا چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جسم تو اسی طرح ڈھانپ کے رکھے گی جس طرح غیر مردوں سے ڈھانپے گی، کہ باقی جسم کے اوپر پردہ اس نے لازمی کر کے رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔